اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں، اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چوپائے ان کو بخشے ہیں، ان پر ذبح کے وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں۔ پس تم ان میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر انہیں چاہیے کہ احرام سے نکلتے ہوئے بال اور ناخن کٹوا کر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں یا بقیہ مناسک پورے کریں، اور اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف زیارت کریں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے، سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ صرف اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے گرا پڑا، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو کسی دور کی جگہ میں نیچے جا پھینکے۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان کے جانداروں، یادگاروں، مقامات، احکام اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم دلوں کی تقوی میں سے ہے۔ یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقوی نصیب ہو گیا ہو۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر انہیں قدیم گھر خانہ کعبہ کی طرف ذبح کے لیے پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بلائی ہے، پس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کے نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دشمنوں کا فتنہ و شر دور کرتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو اب اپنے دفاع کے لیے جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے جن پر ناحق جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ اجازت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں وطن سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے قیام امن کی جدوجہد کی صورت میں ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں یعنی تمام ادیان کے مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں مسمار اور ویران کر دی جاتیں، جن میں کثرت سے اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ
اس کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔